اگر منعم بہت بڑی شخصیت ہو جو شکر ادا کیا جائے گا وہ بھی اسی کی عظمت کے اعتبار سے ہوگا. فرض کریں کہ ہمارے استاد ہمیں کوئی نعمت دیتے ہیں, کوئی ایک چیز ہے جو ہمیں دیتے ہیں, تو وہ ایک بہت کوئی نیک شخص ہو تو اسی اعتبار سے پھر ہم اس کا ان کے سامنے تواضع کریں گے, ان کا شکریہ ادا کریں گے. فرض کریں ایک مرجع ہمیں کوئی چیز دیتا ہے, فرض کریں رہبر معظم سے ہمیں کوئی چیز ملتی ہے, ہمارا تواضع بڑھ جائے گا, ہمارا شکر کا انداز مختلف ہوگا, ایک ہی طرح کا نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر توجہ کریں خداوند متعال کی عظمت کی طرف تو شکر نہایت تواضع کے ساتھ ہوگا. نہ فقط یہ کہ یہ مراتب منعم یہ فرق پیدا کر دیتے ہیں, یہ بھی فرق حاصل ہو جاتا ہے یہاں سے بھی کہ وہ منعم حاضر ہے یا غائب ہے. اگر کوئی شخص ایک چیز لائے اور کہے فلاں صاحب نے آپ کے لیے بھیجی ہے, میں اسی کے ہاتھ کہوں گا کہ ہاں میرا شکریہ کہہ دینا, لیکن اگر وہ خود آئے اور مجھے کچھ دے تو شکر ادا کرنا یا شکریہ کہنا مختلف ہو جاتا ہے. اسی طرح سے نعمت, اگر نعمت بلند درجے کی ہو اس کا شکر اور اس کا شکریہ بھی مختلف ہو جاتا ہے. سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس کیا ہے؟ بہت عظیم نعمت ہمارے پاس یہ ولایت اہل بیت. اس کا شکر اور اس کا شکریہ ادا کرنا نہایت مشکل ہے. خدا کا ذکر کرنا, خدا کی یاد میں مبتلا ہو جانا. امام زین العابدین علیہ السلام مناجات ذاکرین میں کہ خدایا بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم نے مجھے اجازت دی ہے کہ تیرا ذکر بجانا, یعنی تیری یاد میں مبتلا ہو جاؤں. لوگ مشغول ہوں اپنے کاموں میں, خدا مجھے توفیق دے کہ میں خدا کی یاد میں مبتلا ہوں. وہ بہت بڑی نعمت ہے. شکر بدلتا چلا جائے گا. تو ایک ہے شکر, ایک ہے مسئولیت. نہ فقط یہ کہ شکر کے مراتب مختلف ہو جائیں گے, یہ بھی ہے کہ نعمت اگر مجھے بڑی ملی تو اس کی مسئولیت بھی بہت مختلف ہو جائے گی. اگر مجھے خدا نے ایک نعمت عطا کی جو بہت بلند درجے کی ہے, مسئولیت بھی اسی کے اعتبار سے. فرض کریں اگر کسی کو خدا نے مادی نعمتوں میں سے مال و دولت نعمت عطا کی ہو, جس کو زیادہ دیا ہے اس کی مسئولیت زیادہ ہے. خیر آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. معنوی نعمت بھی اسی طرح سے, اگر خدا نے کسی کو اپنی معرفت زیادہ دی ہے اس کی مسئولیت بھی زیادہ رکھی ہوگی. خدا نے اگر علم کسی کو زیادہ دیا ہے اس کی مسئولیت بھی زیادہ رکھی ہے. لہٰذا یہ دونوں چیزیں نعمت کے ساتھ ہیں. لمحہ لمحہ میں نعمتیں مل رہی ہیں, لمحہ لمحہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. ایک اور چیز خدا نے ساتھ رکھی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہے امتحان, ابتلاء. خدا کی سنتوں میں سے ہے ابتلاء کرنا, امتحان لینا. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بعض علماء نے کہا ہے کہ جب خداوند متعال انسانوں کے بارے میں بات کرتا ہے تو خداوند متعال ایک تکوینی قاعدے کو بیان کر رہا ہوتا ہے. خصوصاً جب خدا خطاب کرے یا ایھا الناس, اس کا مطلب ہے کہ کسی مومن اور مسلمان سے خطاب نہیں ہے, چونکہ لوگوں سے خطاب ہے تو ایک تکوینی قاعدہ خدا بیان کر رہا ہے. شاید یہاں پر بھی ایسا ہی. حسب الناس, کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ نہیں لیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے تو ان کا بھی لیا ہے جو ان سے پہلے. مومنین کا ابتلاء, مومنین کا امتحان باقیوں سے زیادہ ہے. کیوں باقیوں سے زیادہ ہے؟ شاید اس لیے کہ جو خدا نے انہیں عنایت کیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو کسی غیر مومن کو عنایت کی. یعنی وہ معنوی نعمت وہ بہت بلند درجے کی ہے. ایمان ہونا معمولی بات نہیں ہے. بہرحال اس میں بھی ایک بحث موجود ہے کہ واقعاً کیا ہمارے پاس ایمان ہے, یا ایمان کسے کہتے ہیں. اس باور قلبی کو عام طور سے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے, باور قلبی کو ایمان کہا جاتا ہے, یعنی راسخ یقین کی کیفیت کو اس کو کہا جاتا ہے. خیر, مومن کو چونکہ خداوند متعال نے ایمان دیا ہوتا ہے, جتنا جتنا اس کا درجہ بڑھتا جاتا ہے اتنا اس کا امتحان بڑھتا ہے. اسی لیے
انبیاء کا امتحان سب سے زیادہ بلند درجے کا، روایت میں ہے سب سے زیادہ بلند درجے کا امتحان انبیاء کا اور اولیاء کا، اس کے بعد مومنین کا جو جتنا بلند درجہ رکھتا ہو اس اعتبار سے۔ حدیث میں ہے من احبنا اہل البیت فلیستعد للبلاء فلیستعد للفقر جلبابا، مختلف عبارتیں ہیں۔ جو بھی اہل بیت سے محبت رکھتا ہو اسے بلا اور آزمائش اور امتحان کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ جو مودت رکھتا ہو شاید اس کی امتحان، اس کا ابتلاء اور زیادہ مختلف ہو، اس لیے کہ وہ فقط محبت نہیں رکھتا ہے، اس کا اعلان بھی کرتا ہے، اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ واضح طور سے دیکھ سکتے ہیں جو آج معاشرے میں ہے، خصوصاً پاکستان میں، لوگوں کو کیوں کاٹا جا رہا ہے، کیوں شہید کیا جا رہا ہے، فقط اس جرم میں کہ وہ اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں۔ لیکن دشمن جو ہے وہ اتنا بے وقوف ہے کہ آج تک بقول شہید حاج قاسم کے ملت امام حسین، تھوڑی سی توجہ کر لے، تاریخ کو دیکھ لے تو پتہ چل جائے گا ہمارے پاس اہل بیت کے علاوہ کچھ اور ہوتا جو ان سے زیادہ قیمتی ہوتا تو ہم انہیں چھوڑ کے ان کی اس چیز کی طرف چلے جاتے۔ جب اگر معلوم ہے کہ اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے حتیٰ یہ جان اور یہ زندگی، تو کس طرح سے اس کو فوقیت دیں گے اور اہمیت دیں گے اہل بیت پر اور ان کی ذکر پر۔ خیر خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس وقت ہمارا امتحان خدا لے، ہر لمحہ امتحان لے رہا ہے، لیکن جب سخت امتحان کوئی لے تو ہم سب کو استقامت عطا کرے، اہل بیت کی راہ میں اس امتحان کو دے سکیں اور سرخرو ہو جائیں۔ آیت اللہ بہجت کے بقول کیا ہی خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ موت کوئی بہت پریشان کن اور ایسی چیز جس سے ڈرنا چاہیے نہیں ہے، وہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہم سونے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ہے جب سونے کے لیے لیٹے تو ڈر محسوس کر رہا ہو، خوف محسوس کر رہا ہو کہ ابھی میں نے نیند کی وادی میں جانا ہے؟ نہیں۔ اور ان کا ڈرنا اس سے نہیں چاہیے کہ موت آنی ہے، ڈرنا اس سے چاہیے کہ اس دنیا میں اہل بیت کا نام لینے والا تھا، ایسی نیند میں نہ جاؤں، ایسی موت کی وادی میں نہ جاؤں جہاں اہل بیت میرے ساتھ نہ ہو، میں اہل بیت کے ساتھ نہ ہوں۔ ڈرنا اس سے چاہیے۔ خدا ہر لمحے ہمارا امتحان تو لے رہا ہے، خدا کرے اسی بیوی کے صدقے میں جس کے ایام ہے شہادت کے، ہم سب کو خدا اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، اتنا مضبوط ایمان عطا کرے کہ ہم اس میدان میں، قربانیوں کے میدان میں اس کے لیے آمادہ ہو سکیں اور قربانی دے سکیں اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور ہو سکیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بیت نے اسی میدان صبر و شکر میں وہ مقامات دکھائے ہیں جو انسان اس کا تصور بھی درست نہیں کر سکتا۔ عجبت من صبر کا ملائکۃ السماوات، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، ایسا مقام صبر جہاں پر ملائکہ متحیر ہوں۔ ملائکہ وہ مخلوق جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جو عقل ہے، جو اپنی فعلیت کو پہنچ چکی ہے، جس میں نقص نہیں ہے کوئی، وہ متحیر ہوں ایک انسان کے مقام صبر و شکر کو دیکھ کے۔ نہ فقط جناب امام حسین، باقی ائمہ اسی طرح، خود جناب سیدنا سلام اللہ علیہ اسی طرح سے ہے۔ وہ صبر جو بی بی نے دکھایا ہے، وہ استقامت جو بی بی نے دکھائی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ بی بی جس سے پوچھا جائے کہ عورت کے لیے شرف کی بات کیا ہے تو وہ جواب دے کہ اس کے لیے شرف کی بات یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، کوئی نامحرم اسے نہ دیکھ پائے، وہ کسی نامحرم کی آواز نہ سنے، کوئی نامحرم اس کی آواز نہ سنے۔ جب مقام میں ابتلاء اور امتحان ہے تو وہی بی بی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ مسجد میں چلی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن ہے جہاں پر علی کی امامت کا دفاع کرنا ہے، امتحان ہے، امامت کرنی ہے۔
کرنی ہے، اس لیے کہ خدا کے دین بھیجے ہوئے دین کو بچانا ہے، اس لیے کہ رسول کی محنتوں کو بچانا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو تا قیامت گمراہی سے نکالنا ہے، بچانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بی بی تیزی سے مسجد کی طرف گئی تھی۔ ہمارے ایک استاد کہہ رہے تھے جس کی دو پسلیاں ٹوٹی ہوئی وہ تیزی سے کیسے جا سکتی ہے، وہ تیزی سے کیسے جا سکتی ہے، تیزی نہیں گئی۔ ہمارے ایک اور استاد کہہ رہے تھے کہ بی بی کا گھر مسجد سے کتنا دور تھا، بی بی کا گھر مسجد کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ساتھ جڑا ہوا گھر تھا، لیکن مسجد جانے تک 2 مرتبہ درمیان میں بیٹھے اس کا مطلب ہے چلا نہیں جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اس امتحان میں جو خدا متعال نے ان ہستیوں کے لیے رکھا تھا اس میں خدا کی مرضیوں کے مطابق عمل کرنا تھا، بی بی نے ہمت و حوصلے کا پہاڑ ثابت کیا اپنے آپ کو۔ لیکن ایک عجیب منظر دیکھا تھا بی بی نے، جس کے بعد کہا تھا کہ اگر میرے علی کو نہ چھوڑا تو میں اپنے سر سے چادر کیا دیکھا تھا؟ دیکھا علی کے سر سے امامہ اتار دیا۔ پہلے دیکھ چکی تھی کہ علی کو رسیاں ڈال کے لے جایا جا رہا ہے، دیکھا ممبر کے ساتھ علی بغیر امامہ ذرا سوچئے، ایک مرجع کے بارے میں، ایک عارف کے بارے میں کوئی اس سے جسارت کرے اور اس کا امامہ اتار دے، کس قدر شدید ہوگا ایک مومن کے لیے یہ منظر دیکھنا۔ کس طرح سے دیکھا ہوگا ہماری آقا زادی نے، ایک مرتبہ دیکھا نا کہ ایک شخص تلوار لے کے علی کے کنارے کھڑا ہے، انتظار میں ہے کہ اسے حکم دیا جائے علی کی گردن اڑا دی جائے۔ ایک مرتبہ آواز سنی خلو عن ابن عمی، میرے علی کو چھوڑ دو، وَإِلَّا لَأَكْشِفَنَّ رَأْسِي، میں چادر اٹھا کے تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ لوگوں نے دیکھا مسجد کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی۔ جناب امیر نے جناب سلمان کو بھیجا، اے سلمان بی بی کو کہیے اپنے بابا سے کیا ہوا وعدہ یاد رکھے۔ رسول کی قبر پاس ہی تھی، ایک مرتبہ بابا کا نام سنا، رونا شروع کر دیا۔ سوچا ہوگا پہلے کبھی بابا مجھے دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے، آج میں کھڑی ہوں، سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ علی کو بچا لیا، بچا کے گھر واپس لے آئی، لیکن ذرا سوچئے تو کس حالت میں گھر آئے ہوں گے، جب بی بی سوچتی ہوں گی علی نے دیکھا تھا مجھے ضرورت لگ رہی ہے، جب علی کو یاد آتا ہوگا وہ جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے، میرے سامنے ضرورت لگی میں کچھ کر نہ سکا، کیا منظر ہوگا کرتا، ذرا سوچئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا حالت ہوگی جنہوں نے دیکھا تھا کہ آگ لائی گئی ہے۔ جناب زینب 4 برس کی تھی، کیا عالم ہوگا جب دیکھا ہوگا ارے آگ لگائی گئی ہے گھر کو، بابا کی رسیاں ڈالی گئی ہیں۔ اگر آج مدینہ میں آگ نہ لگتی، اگر آج جناب زینب یہ منظر نہ دیکھتی، کربلا میں امام حسین کی چھوٹی سی بچی خیموں میں آگ نہ دیکھتی، کرتے میں آگ نہ دیکھتی، خیموں کو غارت ہوتا نہ دیکھتی، جناب زہرا کا بچہ شہید ہوا نا، اگر آج یہ بچہ شہید نہ ہوتا، کربلا میں امام حسین کے ہاتھوں پر چھوٹا
सब वास्ता देते हैं हजरत अली असगर का। ए मौला इमाम ज़मान, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। आपको वास्ता है उस वक्त का जब बच्चा एक कान से दूसरे कान तक सिबा हुआ। मौला वास्ता है उन सिबाशुदा लोगों का जिन्हें कोयटा में सिबाह किया गया। मौला वास्ता है हजरत अली असगर का। अबू खलीक नामी एक शख्स से मुख्तार ने कहा, क्या तुझे करबला में कभी हुसैन पे तरस आया है? कहा एक वक्त था जब हुसैन पे बहुत तरस आया था। कहा कब? कहा जब बच्चा शहीद हो गया, हुसैन ने सीने से लगाया। एक मर्तबा खैमों की जानिब चलना शुरू किया। जा रहे थे तो देखा एक बीबी खैमे से निकली है। हुसैन ने वापस मक्तल का रुख किया, दोबारा खैमे की तरफ आए, वापस मक्तल का रुख किया। जब तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ, मैंने खुदा से कहा, खुदाया हुसैन की मजलूमियत नहीं दे, खुदाया मुझे मौत दे दे। हुसैन की मजलूमियत नहीं देखी जाती। खुदाया तुझे वास्ता है इस हुसैन का और उसके उस बेटे का जिसकी कब्र खुद हुसैन ने बनाई थी। अरे कब्र बना के कब्र में छोटे से लाश को लिटाया था। एक मर्तबा बाजुलमा ने कहा, न जाने जहन में क्या आया, लाशा उठा के दोबारा सीने से लगाया। इस मर्तबा लाश को दफनाने के बाद कब्र को ढांपा, 2 रकत नमाज पढ़ी। खुदाया हुसैन पे बड़ा कड़ा मरहला है। इस नमाज के जरिए से ताल्लुक जोड़ा जा रहा। उलमा ने कहा, ये हजरत अली अकबर की लाश क्यों दफनाई फकत? शायद इसलिए मौला जानते थे सब शुहदा के लाशें 3 दिन तक खाके करबला में रहेंगे, धूप बहुत तेज होगी, ये बच्चे का जिस्म बर्दाश्त न कर पाएगा। या इसलिए कि मौला जानते थे घोड़ों के टापुत में लाश अरे इसका जिस्म घोड़े के सुबह जितना है। या इसलिए कि मौला जानते थे सबके सर तन से जुदा किए जाएंगे। ये नन्हा सा सर है, लोग नेज़ा में कैसे खुदा है वास्ता है तुझे इमाम हुसैन की मजलूमियत, उनके बच्चों की मजलूमियत, जनाब सैयद की मजलूमियत। वास्ता है इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब और जनाब कुलसूम के बचपने में उस मुसीबत को देख लिया, उस मुसीबत को बर्दाश्त किया। मौला जिस शहीद के लिए जनाब हमारे दोस्त अजीज वालिद मोहतरम शहीद सैयदैन ज़हरी, खुदा इस मजलिस का सवाब शहीद को दीगर शुहदा को इनाम फरमाए। हमारे अजीज जिस मुश्किल में गिरफ्तार हैं, जो आजकल की परेशानियां हैं, तो जिस हाजत के लिए इसका रखा है, खुदा वो हाजत आमीन या रब्बल आलमीन। आलूरी के जुमले हैं, फरमाया कि जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दफन कर चुके, अली अलैहिस्सलाम घर वापस आए। घर वापस आए तो बच्चे रो रहे थे, सब चुप हो गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम चुप नहीं करते। किसी साहब ने कहा कि ए हसन, आप बड़े हैं, हुसैन छोटे हैं, वो चुप कर गए हैं, आप अपना गिरिया क्यों खत्म नहीं करते? कहा गली में जब भी मां को मारा हुसैन के नीचे बैठा
अकेला की मसरूफियत का वास्ता, इमाम अली अलैहिस्सलाम की तन्हाई का वास्ता, ये जनाब ज़ैनब का वास्ता, जनाब ज़ैनब की परेशानियों का, मजलूमियत का वास्ता, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कैद का वास्ता। एक शख्स जिंदान में मशहद के कई करीब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के परचम को लेके जाया गया जिंदान में, ताकि लोग मुतबर्रिक हो सकें, जो मुजरिमीन हैं वो मुतबर्रिक हो जाए परचम की ज़ियारत करने। खुद हरम की ज़ियारत के लिए तो नहीं जा सकते थे। एक शख्स ज़ियारत करके बहुत रोया, कुछ बातें की परचम से और बहुत रोता रहा। खादिम ने उससे पूछा कि क्या बात है? कहा मैं 10 साल से शायद वहाँ वो कैद था, या 10 साल की सज़ा मिली थी, मैं दुआ कर रहा हूँ कि मौला मेरी मदद करे। वो खादिम उसी दिन या अगले दिन दीगर लोगों शुहदा के या दीगर लोगों के घरों में उस परचम को लेके गए। एक जगह पर उस परचम को लेके गए तो वहाँ एक खातून परचम से लेकर के बहुत हुई। एक तस्वीर जवान की देखी तो खादिम ने पूछा कि ये जवान कौन है? कहा ये मेरा बेटा था, कत्ल हो गया है। पूछा अच्छा कौन था ये? जब उस माँ ने सब कुछ बताया, इस खादिम को ये पता चला कि ये मकतूल वही है जिसको उस जिंदानी ने कत्ल किया था, उस जिंदानी ने कत्ल किया था। इस माँ से उसने कहा खादिम ने कि देखो मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम का खादिम हूँ, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का परचम है। अभी वो कहना चाहता था कि उसको माफ़ कर दो उस जिंदानी को। उस औरत ने कहा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खातिर मैंने माफ़ किया। जब उसको माफ़ी मिल गई तो वो खादिम वापस जिंदान गया। जिंदान जाके उससे कहा बताओ तुमने क्या कहा था परचम से रोते वक्त, परचम के साथ लिपट के क्या कहा था जो तुम्हें इतनी जल्दी रिहाई मिल गई? उसने कहा कुछ नहीं, रोता रहा हूँ, दुआ करता। कहा नहीं बताओ कहा क्या था? कहा मैंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा था इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आपकी जद्दा जनाब ज़ैनब कैद में रही थी, आपको पता है कैद क्या होती है, आपको जनाब ज़ैनब का वास्ता इस कैद से मुझे रिहाई दिया। खुदाया तुझे जनाब ज़ैनब का वास्ता, उनकी कैद का वास्ता, उनकी मजलूमियत का वास्ता। हम सबको जो हमारी जिन जिन चीज़ों में हम कैद हैं उनसे हमें आज़ादी इनायत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। हमें अपना अब्द करार दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तेरी मोहब्बत के ज़िंदानी खुदा वो दुआएं जो मोमिनीन के दिलों में हैं उन्हें अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। खुदाया हमारे आका और इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु तआला फरज़ शरीफ को हम सब से राज़ी और खुशनूद करार दे, उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके अंसार व आवाम में शुमार फरमा। खुदाया दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान तशय्युअ खुदा अगर काबिल हिदायत नहीं है उन्हें नीस तो नाबूद कर। आमीन या रब्बल हम आलमीन। सबको, हमारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बहन भाइयों को इस वायरस से, कोरोना वायरस से, दीगर मुसीबतों से महफूज फरमा। आमीन या इस रब्बल वायरस के ज़रिए से, दीगर परेशानियों के ज़रिए से दुश्मनान अहले बैत जो काबिल हिदायत नहीं है नीस तो नाबूद कर। आमीन या रब्बल आलमीन। खुसूसन वो ज़ालिम जिन लोगों ने कोयटा में जुल्म किया है या दीगर जगहों पर जुल्म किया है या मजलूमों की दारसी नहीं कर रही है, खुदाया अपनी बारगाह से उनको अज़ाब अलीम अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। खुदाया कोयटा के मजलूमों की नुसरत फरमा। आमीन। खुदाया जहाँ जहाँ मजलूम बसते हैं, पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, जहाँ पर भी मजलूम हैं, खुदा सबकी नुसरत फरमा। खुदाया हमारे ज़रिए से अपने मज़हब और दीन का काम ले ले। खुदाया हम सब के तहसील और तहजीब में नुसरत और कामयाबी इनायत फरमा। आमीन या खुदा रब्बल जो आलमीन। मुमिनीन के दिलों में हैं अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन। हम सबको हज व उम्र और ज़ियारत का शरफ इनायत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। खुदाया हम सबको नेक और सालेह औलाद इनायत फरमा। आमीन या रब्बल वो आलमीन। लोग जो के औलाद हैं अपनी बारगाह से नेक और सालेह औलाद इनायत फरमा। आमीन या खुदाया रब्बल अपनी आलमीन। औलाद की दुरुस्त परवरिश करने की तौफीक इनायत आमीन फरमा। या रब्बल खुदा तमाम मराज इज़ाम को, अवैस सिस्तानी को, अवैस खमीनहरी को, खुदा सबको अपनी बारगाह से नुसरत इनायत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। खुदा दुश्मनान इस्लाम को नीस्त व नाबूद करार दे। इलाही आमीन। खुदा हम सबको अपना शाकिर और ज़ाकिर करार फरमा। आमीन या रब्बल जो हम सब की हैं जो अभी याद नहीं हैं, जो हैं हमारी
ہماری سب کی دعائیں بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہی آمین. دعا کی قبولیت کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے سب مل کے آواز بلند قیمت تبارک پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و